بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، کیا پاکستان میں نومبر کے مہینے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ حکومتی حلقوں کو بڑی تبدیلیوں کا اشارہ دے دیا گیا ہے۔ نومبر کے مہینے میں عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کے سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عدالتوں کا موڈ بھی یہی بتا رہا ہے۔ 5 اہم ترین اور طاقتور شخصیات پراسرار انداز میں پاکستان کیوں چھوڑ گئیں؟ اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے بعد جو سب سے بڑی پریشانی ہے عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کی بہنوں کے جیل سے باہر آنے کے بعد، وہ جنگ جیو گروپ کو ہے اور طرح طرح کا پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف بغض میں مبنی ان کی جانب سے مسلسل کیا جا رہا ہے۔ کبھی وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی انصار عباسی ہوں، یا پھر سہیل وڑائچ صاحب ہوں، یا پھر حفیظ اللہ نیازی صاحبان ہوں، ان کی جانب سے بغض سے بھرپور کالم عمران خان کی جماعت، پاکستانی عوام کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف لکھے جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نون لیگ کا اقتدار برقرار رہے، جو کہ اب چند ہی ہفتوں کی گیم رہ گئی ہے۔ اس حکومت کے پاس کسی قسم کی کوئی کریڈبلٹی اس وقت موجود نہیں ہے، اور حیران کن امر یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد نواز شریف لندن پلان پر عمل کرتے ہوئے پاکستان سے فرار ہو گئے۔ نواز شریف اس وقت برطانیہ اور امریکہ کی منتیں کر رہے ہیں۔ اگلا سیٹ اپ امریکہ کے اندر جو آ رہا ہے، اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کس نہج پر ہیں، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی تعلقات کیا ہیں، کس طرح سے عمران خان کی ڈٹ جانے کی جو عادت ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پسند رہی، اور براہ راست اور بغیر کسی لگی لپٹی کے بات کرنے کی عادت دونوں کے درمیان ایک جیسی۔ معاملات کیا رخ اختیار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد اچھی طرح سے اندازہ ہے نواز شریف کو اس بات کا، اور ان کا جانا برطانیہ اور امریکہ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں، بڑی پلاننگ کے ساتھ گئے ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف اس وقت عرب ممالک کی منت ترلے کر رہے ہیں، ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ سعودی عرب پہلے پہنچے، اب اطلاعات کے مطابق قطر میں ہیں۔ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ یورپ اور امریکی ممالک کی طرح پاکستان کے اندر جو سیاسی معاشی معاملات ہوتے ہیں، ان میں عرب ممالک بھی انتہائی اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور شریف خاندان پہلے ہی خاصا قریب رہا عرب ممالک کے ساتھ، اور 2000 میں جب بھاگا تھا شریف خاندان تو سعودی عرب ہی گیا تھا۔ بدلتے ہوئے حالات کے اندر سیف پیسج کے لیے شہباز شریف مستقبل کی پیش بینی پر نظر رکھتے ہوئے مستقبل کے حالات اپنے حق میں کرنے کے لیے اس وقت عرب ممالک کے دورے پر ہیں۔ آصف زرداری صاحب جن سے کام لے لیا گیا، وہ جناب پہنچے دبئی۔ پھر اطلاع آئی کہ انتہائی پرسرار انداز میں ان کے پیر میں فریکچر ہو گیا، اور پھر یہ اطلاع آئی کہ جناب ان کو 4 ہفتے کا ریسٹ دے دیا گیا ہے، اور وہ بھی ممکنہ طور پر اگلے 4 ہفتے بیرون ملک گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان سے پہلے ہی ان کے ہونہار صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی 26ویں آئینی ترمیم میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا گیا ٹاسک پورا کرنے کے بعد وہ بھی پہلے ہی بیرون ملک پہنچ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی لاہور کے اندر میڈیا کے کچھ نمائندوں کے اندر پلاٹ کی تقسیم کا اعلان کرنے کے بعد وہ بھی بہت جلد نواز شریف کے پاس لندن پہنچ رہی ہیں، اور یہ تمام تر صورتحال کوئی اتفاقی نہیں ہے، کوئی اتفاقاً یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ اب اس کے اوپر جو باخبر حلقے ہیں وہ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخرکار کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے، کہ نومبر کے مہینے کے آغاز پر پاکستان میں 5 اہم ترین اور طاقتور شخصیات جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا، جنہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کا مینڈیٹ پامال کیا، اور اس کے بعد اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے 26ویں غیر آئینی ترمیم پاس کرائی، اب کیوں کر کیسے اچانک تمام کے تمام پاکستان سے بیرون ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کہ ان سے کام لینا تھا لیا جا چکا،
کچھ وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے پہلے بھی، وہ شاید اس طرح سے پورے نہیں ہو سکے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ قریب ہوں، اور اپنی پارٹی کے اندر جو جے یو آئی فے کی اندرونی صفحے ہیں وہاں پر اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنا مستقبل پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے، ان کی محنت شاقہ کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے فوجی عدالتیں نہیں بن سکیں، تو عمران خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے بہتر کردار ادا کیا، لیکن اگر یہ فوجی عدالتیں بنا بھی لیتے تو میں ان فوجی عدالتوں سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں وہاں پر بھی تمام تر اپنے کیسز جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری جانب دیکھا جائے جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں، جن میں محمود خان اچکزئی ہوگے، جماعت اسلامی ہوگی، دیگر سیاسی جماعتیں ہوگی، ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو یہ کہا جاتا ہے، فواد چودھری، اسد عمر کی طرف سے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جو دوبارہ سے اچانک ایکٹیو ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ماضی میں تعلق رکھنے والے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ غیر سنجیدہ رہی، وہ کوئی ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، وہ کوئی اپوزیشن کا الائنس نہیں بنا سکی۔ تو اگر وہ ہوتے اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے تو کیا وہ کوئی ایسا الائنس بنا سکتے تھے؟ اگر ان کا جواب ہاں میں ہے تو پھر انہیں کس نے کہا تھا کہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جائیں؟ اور جب گزشتہ 2.5 برسوں میں سخت ترین وقت پاکستان تحریک انصاف نے کاٹ لیا، پاکستانی عوام نے سخت ترین ظلم و جبر پر مبنی اس ماحول کا مقابلہ کر رہا، تو اب ایک بار پھر شیخ رشید، اسد عمر، فواد چودھری اور دیگر کئی لوگ دوبارہ سے ایکٹیو ہیں۔ عمران خان انہیں پیغام بھی پہنچا چکے کہ وہ اس قیادت کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور انہیں اس بات کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ عمران خان ہی نے اپائنٹ کی ہے، عمران خان ہی نے شیخ وقاص اکرم کو سیکرٹری اطلاعات بنایا، عمران خان ہی نے سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بنایا، عمران خان ہی نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنایا، عمران خان ہی نے علی امین گنڈا کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، عمران خان ہی نے شیر افضل مروت اور دیگر لوگوں کو ٹاسک دیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر فواد چودھری ہوں، شیخ رشید ہوں، اسد عمر ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ اگر اپنی واپسی کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو ان پہلوؤں کے اوپر بھی انہیں غور کرنا ہوگا۔ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ایک دم سے یہ دوبارہ ایکٹیو کیوں ہو گئے؟ کیا انہیں بھی اس بات کی سنگن مل چکی ہے کہ ماحول بدل رہا ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں؟ نومبر کے مہینے میں عدلیہ کا موڈ حکومت کو بدلا سا نظر آ رہا ہے، اور نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ پہلا بڑا پھڈا اسی دن شروع ہو گیا تھا جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپسی کی تھی، نوٹیفائی کیا تھا کہ یہ 3 لوگ ہوں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جو مستقبل کے بینچز اور کیسز کے حوالے سے انتظامی معاملات کا جائزہ لیں گے۔ حالانکہ اس چنتخب حکومت نے قاضی فیض عیسیٰ کو اشارہ کیا، انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اس پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو توڑتے ہوئے اس کے اندر جسٹس امین الدین خان کو شامل کر لیا، جس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کمیٹی کے اندر آنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کمیٹی کے ذریعے جتنے بھی فیصلے کیے گئے وہ تمام کے تمام غیر آئینی اور غیر قانونی تھے۔ دوسرا بڑا اقدام جسٹس منصور علی شاہ فارمولے کا اپلائی کیے جانا ہے سپریم کورٹ میں کیسز کا بیک لاگ ختم کرنے کے لیے، اس کو بھی حکومت نے بڑی حیرانگی کی نظر سے دیکھا، کیونکہ باقاعدہ طور پر اعلامیے کے اندر فل کورٹ اجلاس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستانی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ کے کیسز کا جو ہے وہ بیک لاگ ختم کرنے کا جو فارمولہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے جا رہی ہے۔ یہ بڑا حیران کن تھا۔ اس کے بعد پھر تنازعات کمیٹی کا چیئرمین جو کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ہٹا دیا تھا مخصوص نشستوں کے فیصلہ آنے کے بعد، جو کہ 8 ججز نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے منصور شاہ صاحب کو اس کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے انہیں ایک بار پھر اسی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑے اور اہم ترین میسیجز ہیں، جس کے بعد حکومت کی جانب سے اس قسم کی باتیں آنا شروع ہوئیں کہ ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ریکنسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، اس ایکٹ کے اندر تبدیلی لا رہے
ہیں ہم 27ویں آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تمام تر کر چکنے کے باوجود سپریم کورٹ کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہو سکا جو یہ قبضہ چاہتے تھے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے بعد ملک کی دیگر ہائی کورٹس بھی اس معاملے کو 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو دیکھنے جا رہی ہیں، ٹیک اپ کرنے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جج صاحبان چیف جسٹس سمیت اس معاملے کے اوپر اپنا آئینی اور قانونی جو رد عمل ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ اب یہ جناب جس وقت یہ صورتحال ہو، اسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر عدالتی محاذ کے ساتھ ساتھ اس جنگ کو سڑکوں کے محاذ پر، عوامی محاذ پر لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ، عمران خان نے دوبارہ سے کہا احتجاجی کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ کی جائے۔ سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کئی معاملات پر آمنے سامنے ہیں۔ مروت صاحب نے ملاقات کی عمران خان سے، عمران خان نے انہیں خاموشی اختیار کرنے کا کہا، لیکن مروت صاحب پھر جنگ جیو کی سکرین پر بیٹھ کر بولے، سلمان اکرم راجہ کے خلاف باتیں کی۔ سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر کہ جب اتحاد برقرار رکھنا چاہیے، کیوں کر اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں؟ عمران خان کے مخالفین حفیظ اللہ نیازی ہوں یا سہیل وڑائچ ہوں، ان کی جانب سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو رہنما ہیں ان کی روٹیاں صرف اسی وجہ سے لگی ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر رہیں، اور وہ یہ کوشش کریں گے کہ عمران خان جیل میں رہیں۔ دوسری جانب جنگ جیو گروپ اور اسی طرح سے بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ وہ تمام تر چیزیں جو کہ ایک جمہوری سیاسی جماعت کا خاصہ ہوا کرتی ہیں، جو کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ماضی میں رہی ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف میں اختلاف رائے ہوتا ہے، مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں تو جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے، لیکن دیکھنا اور سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ جو اختلافات ہیں بیچ چوراہے جو ہے وہ گندے کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اختلافات زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے چاہیے۔ اور اس موقع کے اوپر کہ جب نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ نومبر ہی کے مہینے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے پہلے پشاور، اس کے بعد کوئٹہ، اس کے بعد کراچی اور اس کے بعد پھر لاہور، اسی مہینے کے اندر بڑے جلسوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ اور پھر مسلسل یہ جو کہا جا رہا ہے نا موجودہ حکومت کی جانب سے کہ ڈیل نہیں ہوئی، اس کے پیچھے بھی کچھ راز چھپا ہے۔ رانا ثناء اللہ موصوف کل پھر اپنی فیورٹ سکرین پر بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے میں حکومت کی حد تک بڑی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، عدالت کے ساتھ تو ڈیل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر ایک آدھ مہینے میں عمران خان رہا ہونے والے ہیں تو پھر یہ کفن باندھ کر احتجاج کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور نے ویڈیو کس مقصد کے لیے جاری کی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب اسی بات کا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان کپتان ہے، اور عمران خان کپتان کے کھلاڑی مختلف محاذ پر اس ٹاسک کے مطابق کھیل رہے ہیں جو ٹاسک عمران خان کی جانب سے انہیں دیا گیا ہے۔ اور یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں کہ پہلے عمران خان کی بہنیں رہا ہوئیں، پھر عمران خان کی اہلیہ رہا ہوئی، اس کو ان سارے اس لبادے کے اندر جو ہے وہ ڈالنا کہ جناب کو ڈیل ہوئی، کبھی انصار عباسی سے خبریں کروانا، کبھی جو ہے وہ سہیل وڑائچ سے خبریں کروانا، کبھی نجم سیٹھی سے کروانا، کبھی انصار عباسی سے، کبھی حفیظ اللہ نیازی سے، ان خبریں کروانے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستانی عوام کو کنفیوز کیا جائے کہ دیکھیے عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ 3 موقف ہیں عمران خان کے، اس کو ذرا آپ سمجھیے، 3 شرائط ہیں پہلے دن سے عمران خان کی جن سے عمران خان 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہ کیا ہے؟ رجیم چینج آپریشن، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بیرونی آقاؤں کے کہنے پر اندرونی سہولتکاروں کی مدد کے ساتھ گرائی گئی، جس پر امریکہ آج کے دن تک بھی وضاحتیں دے رہا ہے۔ آخری جو ان کی میڈیا سے گفتگو تھی میتھیو ملر صاحب کی، اس کے اندر بھی وہ مسلسل وضاحتیں دیتے ہوئے نظر آئے۔ اب کیونکہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے امریکہ کے اندر تو ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہے کہ چیزیں تو کھل کر سامنے آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ٹرمپ حکومت کی جانب سے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہاں واقعی عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ کی اس حکومت کا جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کا کردار تھا۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے جس بات کی انہیں پریشانی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جناب 9 مئی کا معاملہ، 9 مئی کے معاملات، 9 مئی کے واقعات، اس پر عمران خان کہہ چکے، قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں بھی دوبارہ کہہ رہے ہیں، بندیال کے دور میں بھی کہہ چکے، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں۔ تیسرا معاملہ 8 فروری کے انتخابات اور 9 فروری کو جو کچھ ہوا اس عوامی مینڈیٹ کے ساتھ اس کی آزادانہ کمیشن کے ذریعے تحقیقات، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں معاملہ الیکشن کے آڈٹ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ الیکشن آڈٹ اگر ہو جاتا ہے، الیکشن ٹریبونلز اگر
آزادی کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں تو یقینی طور پر یہ الیکشن آڈٹ کا آغاز ہوگا، جہاں دیگر معاملات اور فیصلے ریورس ہو رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کے انتظامی، وہاں عدالتی فیصلے بھی ریورس ہو سکتے ہیں، اور اس مینڈیٹ کی واپسی ہی کی وجہ سے یہ پریشانی ہے انہیں کہ عمران خان نومبر میں اگر باہر آ جاتے ہیں، مینڈیٹ کی واپسی کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، تو پھر کس طرح سے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ قائم رہ سکتی ہے۔ یہی کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے، مشاورت کے لیے 5 طاقتور شخصیات اس وقت بیرون ملک دورے پر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔